جہنم 2 بار سانس لیتا، صحیح حدیث ہے. ایک بار جہنم سانس کو چھوڑتا ہے تو یہ گرمی ہوتی ہے، اور دوسری بار جب سانس وہ لیتا ہے تو ٹھنڈ آ جاتی ہے. تو یہ ٹھنڈ جو آتی ہے ہمارے یہاں، گرمی کا موسم جو آتا ہے، یہ جہنم کے سانسوں سے ہے. سائنسی توضیح کچھ بھی ہو، یہ سائنسی وضاحت اپنے دور میں لوگ کرتے رہتے ہیں الگ الگ، لیکن حقیقی علت وہی ہے جو رب نے، جو پیدا کرنے والا ہے کائنات کا، یا اس کے رسول نے جو فرما دیا وہ حق ہوتا ہے. اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو دوسری دنیا ہے وہ کتنی خطرناک ہوگی، جس کی سانس سے ہم اور آپ یہاں بے چین ہیں. جس نے صرف سانس چھوڑ دیا، اس گرمی سے ہم اور آپ اتنے بے چین ہیں، تو اصل جہنم کا کیا ماحول ہوگا، اس کی گرمی کتنی ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمت دی ہے، گرمی بھی ایک نعمت ہے. اگر یہ گرمی نہ ہو تو بارش نہ ہو، کھیتیاں نہ ہو، آپ کے کھانے کے لیے اناج اور جو فصل ہے، جو فروٹس ہیں، جو پھل ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت. ہم ان کے اسباب و علل کو سمجھیں نہ سمجھیں، اس فلسفے کو جانے نہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی طرز پر، اسی انداز میں پیدا فرمایا. دنیا میں انسان اشرف المخلوقات، تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف، اعلیٰ، افضل. لیکن یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے انسان کو ظالم و جاہل بھی کہا. عجیب بات، ایک طرف آپ اشرف مخلوق ہیں، ہم لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے، اور دوسری طرف ہمارا جذباتی جو سوچ ہے، جذباتی جو انداز ہے جینے کا، اس کو پیش نظر رکھ کر کے اللہ نے فرمایا کہ انسان جاہل، جذباتی اور ظالم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَى الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے ایک امانت پیش کی آسمان کے اوپر کہ لو اس امانت کو تم سنبھال لینا. اللہ نے ایک امانت آسمان کے حوالے کی، تم اسے سنبھال. آسمان نے سوچا، سمجھا، غور کیا، انکار کر دیا. اللہ ہم سے نہیں ہوگا، اس امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. گھبرا گیا آسمان. پھر اللہ نے اسی امانت کو زمین پہ پیش کر دی کہ زمین تم سنبھال لو اس کو. اور پوری روئے زمین نے اس کو سنبھالنے سے انکار کر دیا. وہ بھی گھبرا کے ڈر گئے، نہیں اللہ، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، یہ بوجھ ہم اٹھانے لائق نہیں. وَعَلَى الْجِبَالِ، اور پھر یہی امانت اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کی کہ پہاڑوں تم سنبھال لو اس امانت کو. پہاڑ جیسی عظیم الجسم مخلوق، اس کے سامنے میں ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں. اس نے بھی انکار کر دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو انداز ہے دیکھیے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تینوں پہ پیش کیا باری باری، اور سب نے انکار کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس امانت کے بوجھ کو تینوں میں سے کسی نے نہیں اٹھایا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، گھبرا گئے، ڈر گئے، پہلے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے الگ ہو گئے، ہم سے یہ بوجھ برداشت نہیں ہوگا، ہم نہیں اٹھا پائیں گے. اور جب اللہ نے اسی انسان پر پیش کیا اس امانت کا بوجھ، تو اللہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو بڑے آرام سے اٹھا لیا. اور فرمایا اللہ نے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ہی جذباتی،
جاہل ظالم ہے، اس نے اپنے لیے بہت برا کر لیا. آپ کے اور ہمارے حق میں یہ بہت برا ہو گیا، کیونکہ اس کا انجام ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. امانت کیا تھی؟ وہ بوجھ کیا تھا. اللہ تعالی نے پہاڑ سے کہا ہم تمہیں ایک ایسا مخلوق بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ادراک کی صلاحیت بھی ہوگی، سمجھنے کی، غور و خوض کرنے کی، اور تمہارے اندر ہم یہ اختیار بھی ڈال دیتے ہیں کہ چاہو تو اچھائی کرو، نیکی کرو، اچھے بن جاؤ، اور چاہو تو برائی کرو. یہ دونوں پاور تمہیں دے دیتے ہیں. ارادہ خود اختیاری جو انسان کو ملا ہوا ہے نا، ہمیں اور آپ کو. پیسے جیب میں ہے، آپ کو ارادہ اختیار ہے، چاہو تو چائے پی لو، چاہو تو شراب پی لو، کون روکنے والا؟ طاقت ہے آپ کے پاس، چاہو تو ظلم کر لو، چاہو تو انصاف کر لو اس سے. آپ کو ہر جگہ ارادہ خود اختیاری حاصل ہے. پورا دن دیا ہے، 5 ٹائم نماز فرض کیا ہے، کہہ دیا نماز فرض ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ پڑھ لو یا مت پڑھو. دنیا میں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے آپ کو. رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاہو تو رکھو، چاہو تو مت رکھو، دونوں اختیار آپ کے پاس ہیں. برائیاں بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، نیکیوں کی بھی مواقع. اب آپ چاہو تو برائیاں کرتے رہو، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، اور چاہو تو نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہو، کوئی منع کرنے والا نہیں. یہ ارادہ خود اختیاری جو اللہ نے آپ کو دیا. پہاڑ نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی ارادہ نہیں ملا، کوئی طاقت نہیں ملی، کوئی پاور نہیں ملا. یہی ہوگا نا کہ یہ لوگ آگے ڈھا دیں گے مجھ کو. ڈھا دیں؟ جہنم میں تو نہیں جائیں گے نا، حساب کتاب تو نہیں نہ ہوگا مجھ سے. آسمان نے کہا مجھے بھی کچھ نہیں جا رہا. اللہ تو جب تو حکم دے گا ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، جب تو قیامت لانا چاہے گا، جب تک تو رکھنا چاہے رکھ لے. ہمیں نہیں چاہیے پاور، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس پاور ملنے کے بعد ہم رہ نہیں پائیں گے صحیح راستے، بیلنس نہیں کر پائیں گے اپنی زندگی، ہم برائی کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر برائی کی طرف گئے تو انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، وہ ہمیں جہنم میں جھونک دے گا. پہاڑ بھی ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئے. لیکن ہم انسان اتنے جذباتی ہیں، پاور ملا، اختیار ملا، مست ہو گئے. سوچا چلو سب کچھ کر لیں گے، راہ راست پہ چلیں گے. اللہ سے وعدہ بھی کر لیا. اللہ نے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ میں تیرا رب نہیں ہوں گا کہ بالکل. اللہ کا دنیا میں جا کے بھی اقرار کرنا، کہا بالکل مانیں گے، سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، یہ کریں گے، سارا وعدہ کر دیا. اس دنیا میں آ کر ہوا کیا؟ دیکھیے انسان بڑا جذباتی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو مفید پہلو اس کے سامنے ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے نا، بڑا شوق ہوتا ہے اسے جوان بننے کا، کب جوان ہو جاؤں گا. جوان ہو جاتا ہے، شادی کو منگے اس کے سینے میں جو ہے اس کے دل میں دھڑکنے لگتی ہیں، اور پھر خواب دیکھنے لگتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، دولہا بنتا ہے. اس کی نگاہ بس ایک ہی بات پہ ہوتی ہے کہ بس دلہن ملے گی، اور کچھ نہیں سوچتا ہے. وہ ایک نوجوان لڑکا، بہت سارے بیٹھے ہیں یہاں، بس اس کا یہ حسین خواب ہوتا ہے. اور اس چکر میں سمجھیے کہ وہ اس قدر مست ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، 2-3 مہینے خوب بیوی کو چاہتا ہے، بے پناہ چاہتا رہتا ہے. اور 2-3 مہینے کے بعد نشہ ایسا اترتا ہے کہ پھر ساری زندگی اس سے پناہ چاہتا رہتا ہے، بھاگتا ہی پھرتا ہے، بھاگتا ہی پھرتا. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ نکاح ہو جائے گا، عیش کے دن بھی آئیں گے، لیکن ذمہ داری بھی آئے گی. سو کر اٹھنے کے بعد یہی سوال ہوگا پکے گا کیا؟ لے کے آؤ، کماؤ، جاؤ. اب وہ حکومت، اس کی آزادی ساری چھن گئی. اچھے پہلو پہ تو نگاہ تھی آپ کی، لیکن اس کے جو خطرناکیاں ہے اس پہلو پہ آپ کی نگاہ نہیں رہی، ورنہ آپ اتنے اتاولے نہ ہوتے اس کام کے لیے.
آدمی جذباتی ہوتا ہے. دیکھیے اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے، بزنس میں لگے ہوئے ہیں. کئی لوگ اتنے مست ہو جاتے ہیں اس دنیا کے کاروبار میں کہ انہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. ان کا ایمان ہے نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے. ان کا ایمان ہے کہ ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں وہ ٹائم پہ کھا نہیں پا رہے، وہ کاروباری زندگی ہے. ان کو پتا ہے میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، یہ عادت کو ہمیں جانا چاہیے، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جذباتی ہوتا ہے، پیسے آ رہے ہیں، گڑاج چھوٹ رہا. آدمی ایک طرفہ سوچتا ہے، پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرا پہلو اس کے کیا، اور پھر اس کا انجام ایک دن بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. نہ اسے محبت ملتی ہے خاندان کی، نہ سماج کی، اور پھر وہ پیسے میں ہی زندگی گزار لیتا ہے. پھر بڑھاپے میں پچھتاتا ہے جب اسے کوئی جاننے والے نہیں ہوتے، اس کے پاس کوئی بیٹھنے والے نہیں ہوتے، اور جب مرنے لگتا ہے تو اللہ کی یاد آتی. ہم نے سورہ اعلیٰ کی تفسیر شروع کی تھی، ایک آیت رہ گئی تھی، بس اسی آیت کو میں اس بھومکا اس تمہید کے بعد پیش کر رہا ہوں. وہ ساری تفسیر آپ نے سنی. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب اس دن وہی ہوگا جو خود کو تزکیہ کرے گا، خود کو صاف کرے گا، شرک سے، بدعات سے، برائیوں سے پاک رکھے گا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا نام لیتا رہے گا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، اور نماز قائم کرے گا. خصوصاً نماز کا ذکر ہوا تھا عبادتوں میں. ساری عبادتوں میں سے اللہ نے روزے کو نہیں لیا، زکوٰۃ کو نہیں لیا، حج کو نہیں لیا، نماز کا ذکر کیا. کیونکہ نماز میں ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، فرض بھی ہے، اہم الفرائض بھی ہے، اور قیامت کے دن ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نماز. بڑی وضاحت سے میں اس پہ کئی ہفتوں میں نے گفتگو کر دی اور بتایا کہ نماز کتنا ضروری ہے کہ انسان کی. تو اللہ نے نماز کے ساتھ منسلک کر دیا اور فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور لاسٹ میں اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت کی زندگی جو تیرے سامنے آ رہی ہے، یہ زندگی یہی نہیں ہے جو دنیا میں آپ جی لے رہے ہو. اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت میں ہوگی آپ کی. تو بہت مختصر، بہت چھوٹی سی زندگی. اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، بہتر زندگی، بہتر دنیا ہے، اور سدا باقی رہنے والی ہے. سدا، پھر موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہوگا اس دنیا کا. یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سے سنیے اس حقیقت کو کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی بڑی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کائنات کے رسول، افضل الرسول. مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بالکل بجا فرمایا اللہ کے رسول. ہماری نگاہ وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول نے واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم. یہ دنیا کا جو مقابلہ، دنیا کی جو حقیقت ہے لمبائی چوڑائی کی، اس کی حقیقت آخرت کی لمبائی چوڑائی کے سامنے میں، اس کی طویل عمری کے حقیقت کے سامنے میں. فرمایا بس اتنی سی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک انگلی ڈالے سمندر میں اور سمندر سے نکالے اور دیکھے کتنا پانی اس نے سمندر سے لیا، اس کی انگلی میں کتنا پانی آ گیا ہوگا، کتنا پانی لگ گیا ہوگا اس کی انگلی میں. سمندر اپنی جگہ ہے، انگلی بھیگ گئی،
بس جتنا پانی کم ہوا ہے اس سمندر سے انگلی بھیگ جانے سے، بس یہ دنیا اتنی ہی بڑی ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایک سمندر ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ بس ہماری انگلی میں لگا ہوا پانی کے برابر، جو 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد ہماری انگلی سوکھ جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کتنی لمبی چوڑی، آپ اس اندازہ لگائیے، بھلے آپ 60 سال جی لیتے ہو، لیکن اس 60 سال کا آخرت کی زندگی سے مقابلہ کیا؟ اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا، واللہ مت دنیا فی الاخرہ، قسم خدا کی دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں بس اتنی سی ہے جتنی تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالتا ہے، بھگوتا ہے ڈال کر کے، اور وہ نکال لیتا ہے۔ اب یہ سمجھ لو سمندر آخرت ہے اتنی لمبی چوڑی، اس کا کوئی پانی کم نہ ہوا ہوگا، 1% بھی نہیں ہوا ہوگا، ہزارواں لاکھواں % بھی نہیں ہوگا۔ یہ جتنا پانی آپ کی انگلی میں لگ گیا یہ آپ کی دنیا، اور وہ جو باقی ہے سمندر وہ آخرت۔ سدا ہمیں یہاں رہنا، اللہ نے اس کے لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا، اس کے لیے نہیں، ہمیں اختیار دیا، پاور دیا، عقل دیا، دماغ دیا، ذرائع دیے، سب کچھ دے دیا، اور خود مختار بنا دیا، اور فرما دیا کہ 2 دنیا ہے تیرے پاس، یہ ایک چھوٹی سی زندگی جو دراصل آخرت کی تیاری کے لیے، جو تھوڑی زندگی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ عیش کرو یہاں پہ، بلکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے، اس لمبی زندگی میں عیش کرنے کے لیے، وہاں جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن ہماری بھاؤکتا دیکھ لیجئے، جذباتیت دیکھ لیجئے، جہالت دیکھ لیجئے، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ ہم خود کو ہلاکت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ٹائم کو ٹائم نہیں سمجھ رہے، وقت پہ عبادت نہیں کر سکتے، صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے، تسبیح اور ذکر و اذکار ہمارے منہ پہ کبھی آتا نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جینا اس زندگی میں جو بہت لمبی چوڑی ہے، جو اصل زندگی ہماری ہے۔ اب دیکھیے ہماری جذباتیت، ہماری جہالت، یہ دونوں حقائق آپ کے سامنے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا ایمان بھی ہے آخرت پر، لیکن ہم دنیا میں مشغول ہیں اور دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہی فرمایا اللہ کے رسول نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر زندگی ہے، بہتر دور ہے، بہتر دنیا ہے اس دنیا سے، جہاں انسان کو کمانا نہیں پڑے گا، جہاں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں انسان کا من پسند سب کچھ ہوگا، جو وہ سوچے گا وہی اس کو ملے گا، جو خواہش کرے گا وہی اس کو ملے گا، اور تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ہمیں پاور کیا ملا کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں لگا دیا اور آخرت کو ہم نے بلا دیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ سدا باقی رہنے والی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، اس کا اینڈ تو ہو ہی جائے گا، اختتام تو ہو ہی جائے گا نا۔ دنیا تو وہی ختم ہے جہاں آپ کی ہماری موت آ جاتی ہے، اس کے بعد دنیا 100 سال 200 سال اور رہے تو ہمارا کیا؟ ہم ہی جب مر گئے تو اس دنیا کا ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو گئے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے تو فرمایا تھا، اذا مات الانسان فقد قامت الساعہ، آدمی جب مر جاتا ہے تو سمجھ لو اس کی قیامت آ گئی۔ اب وہ انتظار نہ کرے اس قیامت کا آنے کا، وہ تو آ گئی، وہ تو سمجھ لو گیا، اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ حقیقت صرف اسلام کے اندر نہیں بتائی جا رہی، قرآن میں نہیں بتائی جا رہی ہے، شریعت محمدی میں ہی نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ پیچھے جو انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی اس حقیقت کو بیان کی گئی ہے، یہود و نصارہ بھی اس کے پابند رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، یہ حقیقت اسی وقت سے بیان کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہماری جذباتیت اور ہماری جہالت ہمیں اس دنیا میں لاگے پھر پٹک دیتی ہے، اور ہم پھر اس دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ دے،
ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے نفس پہ رحم کریں، اور اپنا خیال رکھیں اور اپنے احباب کا خیال رکھیں. انہیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اور ہم کہاں بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تمام گناہ صغائر کبائر لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نئی زندگی توفیق عطا فرمائے. اقول